اچھا، میں آپ سے اس بارے میں پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کون سے ایسے ادبی لوگ تھے کہ جو ہجرت کے بعد، میر تقی میر سے ظاہر ہے کہ اب وہ سوال اٹھتا ہے کہ جو ہجرت کے بعد یہاں کراچی آئے اور کن علاقوں میں آ کے رہے، جن میں بہت سارے نام ایسے ہیں کہ جو میں بذات خود جانتا ہوں کہ وہ نام کراچی آئے، لیکن میں اس پہ ایک تفصیلاً بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اور ایسا ہوا کہ کیا انہوں نے اردو کو ملحوظ خاطر رکھا اپنی ذاتی زندگی میں، یا یہ کہ اپنی کمیونٹی کے حساب سے وہ تقسیم ہو گئے، ایسا کچھ؟ معاملہ یہ ہے میرے بھائی کہ جب ہندوستان تقسیم ہو رہا تھا تو ایک بڑی جو اہم لہر تھی وہ زبان کی تقسیم کی بھی لہر تھی. وہاں یہ ڈنکا پیٹا جا رہا تھا کہ اردو جو ہے وہ مسلمانوں کی زبان ہے اور یہاں اب سے اس کا کوئی عمل دخل نہیں رہے گا، جبکہ یہ ایک بالکل خام مغالطہ تھا. اب جس کو وہ ہندی کہتے ہیں اور جیسے ہم اردو کہتے ہیں اس میں زبان ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق ہے نہیں. ایسا ہی ہے. لیکن ان لوگوں کو ایک احساس ہوا اور یہ سمجھ لیں کہ انہیں یہ ڈر لگا کہ کہیں ہم یہاں پر رہیں گے تو ہم سے ہماری زبان یا ہماری شناخت نہ لے لیے. تو وہ اپنی زبان کو لے کر بھی بہت انسیکیور ہوئے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ پاکستان کی طرف ہجرت کر کے آئے اور ان کا یہ گمان تھا کہ ہم یہ ادبی شخصیات کی بات کریں. مثال کے طور پہ جوش صاحب تھے، وہ اس چکر میں آئے کہ یہاں پر تو یہ مسلمانوں کا کلچر ہے، شیروانی اب وہاں پر جا کے پہنیں گے پاکستان میں، کیونکہ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے اور مسلمانوں کی زبان اردو ہے اور ان کا لباس شیروانی ہے. تو یہ سب جو ہماری تہذیب ہے وہ تو اٹھ کر کے پاکستان چلی گئی، اب ہم یہاں پر کیا کریں. اور ایسے لوگ جو یہ سوچ کر کے آئے یہاں پر وہ بڑے بعد میں پچھتا ہے. جیسے خود جوش صاحب نے کسی اعلیٰ افسر کو خط لکھا اردو زبان میں، جواب جب انگریزی زبان میں آیا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو خط اپنی مادری زبان میں بھیج رہا ہوں، آپ مجھے اپنے ابا کی زبان میں جواب دے رہے ہیں. تو ایک یہ گہرا طنز انہوں نے اس طرح سے کیا. تو یہ ان کی امیدیں پھر ٹوٹ گئیں اور ایسے لوگ ظاہر ہے کہ بہت سارے آئے. جوش صاحب آئے، ان میں بہت بڑے بڑے نام ہیں، یہ سارے یہاں پر پی آئی بی کالونی پیر الہی بخش میں اور لالو کھیت میں آباد ہوئے. پھر اس کے بعد پیچھے جو نازبا یا گولی مار نام کا علاقہ ہے وہاں چلے گئے، وہاں سے پھر اور دور فیڈرل بھی ایریا میں اور آگے اس سے انچولی اور پھر سوراب کوٹ تک پھیل گئے. لیکن یہ شروع میں جہاں پر یہ لوگ رہے ہیں یہ پی آئی بی کالونی ہے اور لالو کھیت یا جیسا آپ لیاقت آباد کہتے ہیں. اور یہ ہم نے ظاہر ہے کہ دیکھا تو نہیں ان کو اس طرح سے رہتے ہوئے، لیکن سنا ہے کہ اب تک ان لوگوں کے گھر وہاں پر موجود ہیں. اور وہ پہلے یہ ایک انجمن آباد ہوا کرتی تھی بزرگان کی، جو ادب سے وابستہ لوگ تھے، جو شاعر تھے، جو ادیب تھے، جو بڑے صحافی تھے، جو اردو زبان کی محبت میں پاکستان آئے اور بعد میں انہیں اس سے مایوسی. یہ ایک الگ طبقہ ہے. میں عمومی اگر مہاجرین کی بات کروں تو انہوں نے پھر یہ سارے معاملات چھوڑ دیے اور اس غربت کے احساس میں ہر کسی کو گلے لگایا. مثال کے طور پہ جہاں پر جو بہاری حضرات تھے ان کے بڑے اختلافات تھے یو پی والوں سے، لیکن وہ پاکستان میں کراچی میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے، بلکہ وہ دوست آپس میں نظر آئیں گے. اسی طرح جو دوسرے گجراتی حضرات تھے ان سے اردو بولنے والے اتنے خوش نہیں رہا کرتے تھے ہندوستان میں، لیکن کراچی میں آپ کو ان کا سنگم نظر آئے گا. تو انہوں نے ایک تہذیب کو یہاں پر آ کے اپنایا اور آپس میں مل کر رہنے کی جو ایک خو تھی وہ ان میں یوں پیدا ہوئی، کیونکہ یہ نواب لوگ تھے اور یہ وہاں پر کچھ نہ کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ رہے تھے، کچھ نوابی، کوئی زمینداری، کوئی اس طرح کی چیزیں. لہذا اب وہ جب کراچی آئے تو انہوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ انہوں نے ہر نسل کے، ہر تہذیب کے حضرات کو گلے لگایا. اسی کا اثر ان کے کھانے پینے پر آیا، یعنی جو چیزیں اردو بولنے والے نہیں کھاتے تھے وہ انہوں نے کھانا شروع کر دی. اور انہی کے اثر سے جو دوسرے لوگ تھے ان کو بڑی معرفت ہوئی کہ بھائی گولا کباب کیا ہوتا ہے مثال کے طور پہ. تو یہ ایک سب مل کر کے اس طرح زبانیں مخلوط ہو گئیں، لہجے بن گئے اردو کے. چونکہ اب اردو سب کو بولنی ہے تو جو میمن حضرات تھے وہ ایک خاص طریقے سے پہلے بھی اردو بولتے تھے، آج بھی وہ ایک خاص طریقے سے اردو بولتے ہیں. اب ان کا جو لہجہ ہے بہت مانوس ہو چکا ہے دوسرے لوگوں کے لیے، کراچی والوں کے لیے. مہاجر نامہ آپ سنانا چاہ رہے تھے تو میں چاہوں گا کہ وہ اگر سنا دیا جائے تو اس کا ایک بہت اہم کردار ہوگا اس بات میں. بالکل. یہ منور رانا صاحب تھے، انہوں نے ایک نظم لکھی مہاجر نامہ.
مناور رانا صاحب ہیں بھائی، تو انہوں نے مہاجر نامہ نظم لکھی، بہت اچھے طریقے سے مہاجرین کے جذبات کا اس میں اعلان کیا ہے انہوں نے، اور یہ بتایا ہے کہ ان کے اس وقت نفسیاتی کیفیت کیا تھی جب وہ کراچی ہجرت کر کے آ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں، مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں، تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑ آئے. کہانی کا یہ حصہ آج تک سب سے چھپایا ہے کہ ہم مٹی کی خاطر اپنا سونا چھوڑ آئے ہیں. نئی دنیا بسا لینے کی ایک کمزور چاہت میں پرانے گھر کی دہلیزوں کو سوتا چھوڑ آئے ہیں. عقیدت سے کلائی پر جو ایک بچی نے باندھی تھی وہ راکھی چھوڑ آئے ہیں، وہ رشتہ چھوڑ آئے ہیں. یعنی پاکستان آنے کے بعد ایک بہت بڑا جو مہاجرین پر اثر تھا وہ ایک گنگا جمنی تہذیب کا حصہ تھے. وہ وہاں پر ان ساری مذہبی کمیونٹیز کے ساتھ رہتے تھے جو یہاں پر پاکستان میں ظاہر ہے کہ وہ ایک مسلمانوں کا ملک تھا، تو وہ سب یہاں سے چلے گئے اور وہ وہاں سے انہیں چھوڑ کے آ گئے. تو وہ چیزیں ان کو کھلتی رہیں زندگی بھر، اور آج تک آپ بڑے بوڑھوں میں دیکھیں تو وہ ایک احساس پایا جاتا ہے جو اس گنگا جمنی تہذیب کا خاصہ تھا. جیسے اس شعر میں یہ کہہ رہے ہیں عقیدت سے کلائی پر جو ایک بچی نے باندھی تھی وہ راکھی چھوڑ آئے ہیں، وہ رشتہ چھوڑ آئے ہیں. کسی کی آرزو کے پاؤں میں زنجیر ڈالی تھی، کسی کی اون کی تیلی میں پھندا چھوڑ آئے ہیں. اب یہ بھی ایک مہاجرین کے مسائل ہیں، جہاں پر آپ رہتے ہیں وہاں پر آپ کی محبتیں وابستہ ہوتی ہیں. تو جب آپ آتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے محبوب حضرات جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہجرت کر لیں، تو وہ بھی ایک کسک مہاجرین کے دل میں ہوتی ہے. پکا کر روٹیاں رکھتی تھی ماں جس میں سلیقے سے، نکلتے وقت وہ روٹی کی ڈلیا چھوڑ آئے ہیں. وہ جو ایک روٹی کی ڈلیا سی ہوتی ہے اس میں گرم رکھنے کے لیے روٹی رکھی جاتی ہے، اب تو وہ کلچر سے بھی ختم ہو گئی، لیکن یہ ان کے احساسات کی ترجمانی ہے. یقین آتا نہیں لگتا ہے کچی نیند میں شاید، ہم اپنا گھر گلی اپنا محلہ چھوڑ آئے ہیں. ہمارے لوٹ آنے کی دعائیں کرتا رہتا ہے، ہم اپنی چھت پہ جو چڑیوں کا جتھا چھوڑ آئے ہیں. جو جانور انہوں نے پالے ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ بھی وہ ہجرت میں اپنے ساتھ نہیں لا پائے. کبھی تیوہار مل جل کر مناتے تھے وہاں جب تھے، دیوالی چھوڑ آئے ہیں، دسہرہ چھوڑ آئے ہیں. پھر ظاہر ہے کہ ان کی تہذیب پر یہاں پر کراچی میں آپ کو یہ سب چیزیں دوبارہ نظر آئیں گی. ہمیں سورج کی کرنیں اس لیے تکلیف دیتی ہیں، اودھ کی شام کاشی کا سویرا چھوڑ آئے ہیں. گلے ملتی ہوئی ندی، گلے ملتے ہوئے مذہب، الہ آباد میں کیسا نظارہ چھوڑ آئے ہیں. ہم اپنے ساتھ تصویریں تو لے آئے ہیں شادی کی، کسی شاعر نے لکھا تھا جو صحرا چھوڑ آئے ہیں. کئی آنکھیں ابھی تک یہ شکایت کرتی رہتی ہیں کہ ہم بہتے ہوئے کاجل کا دریا چھوڑ آئے ہیں. شکر اس جسم سے کھلواڑ کرنا کیسے چھوڑے گی کہ ہم جامن کے پیڑوں کو اکیلا چھوڑ آئے ہیں. ابھی تک بارشوں میں بھیگتے ہی یاد آتا ہے کہ ہم چھپر کے نیچے اپنا چھاتا چھوڑ آئے ہیں. مہینوں تک تو امی خواب میں بھی بدبداتی تھیں، سکھانے کے لیے چھت پر پودینہ چھوڑ آئے ہیں. یعنی یہ اتنے ہنگامی ہجرت کی بات ہے کہ جہاں پر آپ نے چھت پہ رات کو پودینہ سکھانے کے لیے چھوڑا تھا، یا 2-3 دن پہلے اب آپ کو ہجرت کرنی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ چھت پر رہ گیا. وضو کرنے کو جب بھی بیٹھتے ہیں یاد آتا ہے کہ ہم جلدی میں جمنا کا کنارہ اتار آئے مروت میں، اور رواداری کا ہر چولا جو ایک سادھو نے پہنائی تھی مالا چھوڑ آئے. جناب میر کا دیوان تو ہم ساتھ لے آئے، ہم میر کے ماتھے کا کشکا چھوڑ آئے ہیں. یعنی اس گنگا جمنی تہذیب میں جہاں مسلمان کشکے بھی لگایا کرتے تھے، تو وہاں فرما رہے ہیں کہ جناب میر کا دیوان تو ہم ساتھ لے آئے مگر ہم میر کے ماتھے کا کشکا چھوڑ آئے ہیں. ادھر کا کوئی مل جائے ادھر تو ہم یہ پوچھیں گے، ہم آنکھیں چھوڑ آئے ہیں کہ چشمہ چھوڑ آئے ہیں. یا طور پہ جو لکھنؤ کی تہذیب ہے، محرم میں ہمارا لکھنؤ ایران لگتا تھا، مدد مولا حسین آباد روتا چھوڑ آئے ہیں. محل سے دور برگد کے تلے نربان کی خاطر تھکے ہارے ہوئے گوتم کو بیٹھا چھوڑ آئے ہیں. ہنسی آتی ہے اپنی ہی اداکاری پہ خود ہم کو، بنے پھرتے ہیں یوسف اور زلیخا چھوڑ آئے ہیں. تو
بھائی خلاصہ اب میں اس بات کا کر دوں اپنی کہ یہ وہ مہاجرین ہیں جو اپنا کچھ نہ کچھ جذباتی طور پہ، مالی طور پہ، ہر حوالے سے اپنے ان شہروں میں، یہ ہر مہاجرین کی بات ہے، صرف کراچی کے مہاجرین ایسے نہیں، دنیا بھر میں جہاں بھی مہاجرین جاتے ہیں ان کے اسی طرح کے جذبات اور احساسات ہوتے ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی وہاں کی چیزوں کی جو ان کے ساتھ آ گئی ہیں حفاظت کریں، اپنی زبان کی، ساتھ میں اپنے اس کلچر اچھا، یہ تو ظاہر اور ہے کہ یہ ساری چیزیں تھیں کہ ہنگامی صورتحال میں کہ لوگ کیا کیا چیزیں چھوڑ آئے. اب میں بات کر رہا ہوں عبید صاحب سے کہ ہم کیا کیا لے کر آئے.